میں کھلا کھلا تمہیں کہتا ہوں، یاد رکھو اس پیغمبر کی وراثت کو علماء کے ذریعے سنبھالو۔ جمعیت علماء اسلام کوئی کھوتی کو ہاتھ ہم نے نہیں لگایا کہ ہم ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، مولوی ممبر پہ سیاست کرتا ہے، ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا سن، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تبکین خوقتا فی المسجد الا خوقت ابی بکر، سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند ہو، ابو بکر کا کھلے۔ کہتے جی ہاں، تو میں نے کہا ابو بکر وہاں سے آ کر کیا کرے گا؟ مسجد میں نماز پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا۔ میں نے کہا اور کیا ابو بکر نے اپنا دفتر علیحدہ بنایا تھا مسجد نبوی سے ہٹ کے؟ نہیں سمجھے۔ ابو بکر صدیق نے کوئی مسجد نبوی سے ہٹ کے علیحدہ سیاسی آفس کھولا تھا؟ 11 لاکھ مربع میل کا بلا شرکت غیر حکمران ہے ابو بکر۔ یہ سیاست اسلامی کہاں ہوتی تھی؟ اب دبے لفظوں میں کہا جی مسجد نبوی میں، تو میں نے کہا ممبر کہاں ہوتا ہے؟ جی مسجد میں۔ مصلی کہاں ہوگا؟ جی مسجد میں۔ تو میں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وہ اسلامی حکمران ہیں، وہ امت کے اسلامی سیاست دان ہیں، وہ پیغمبر کے وارث، پیغمبر کے پروردہ ہیں، جن کا جنازہ بھی مسجد سے اٹھا ہے۔ اے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہہ رہا ہے، میرے پاک پیغمبر نے سیاست کی یہ حدیث بھی ممبر سے بیان کی ہے۔ تو میں کو سکھیندہ بیٹھے مولوی سے بھی تھا نہیں، کیوں؟ یہ تو وہی ہے کہ تم کو مولانا ریل پٹڑی پر چل رہی تھی تو مولوی صاحب کہے گا پگلے ریلیں پٹڑیوں پہ چلا کرتی ہیں، کوئی سڑکوں پہ نہیں چلتی۔ کوئی کہے گاڑی موٹر وے پر چل رہی تھی تو کہیں گے گاڑیاں موٹر وے پہ چلتی ہیں، پٹڑی پہ نہیں چلتی۔ بھائی عالم جب دین سکھائے گا وہ ممبر پہ سکھائے گا، وہ دنیا کی دین، دنیا کے مسائل ہوں، دین کے مسائل ہوں یا سیاست کے مسائل ہوں، وہ ممبر پہ سکھائے گا۔ میں نے غالباً 2008 کے الیکشن کی بات ہے، اپنے ممبر پر جمعہ میں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے کھلے عام ووٹ مانگا۔ تو میرے مسجد میں ایک ایس پی صاحب ہے، وہ بھی جمعہ کے سامعین میں جمعہ نماز پہ کھڑے ہو گئے، مولانا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا ایس پی صاحب ایک منٹ، میں تمہارا کاسا لیس نہیں ہوں، میں تمہارا تنخواہ دار نہیں ہوں جو میں تم سے تنخواہ لے کر تمہاری مسجد میں غلام بن کے بیٹھا ہوں۔ اگر میں تمہارا آقا نہیں ہوں تو تمہارا غلام بھی نہیں ہوں۔ سنو، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ممبر عالم کی وراثت، نبوت کی وراثت عالم کو ملی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سیاست اسلامی بھی پیغمبر کی وراثت ہے، میں ممبر پہ بات کروں گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، فقض ما انت قاض، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ ہمیں سمجھا رہے ہو؟ اپنے عہدے کا روب دے کر، اپنی بڑھوتری کا روب دے کر اجی ایسے کر لو۔ مولوی نبی کا وارث ہے اور وہ دین نہیں سنائے گا تو کون سنائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھنا، ہم سیاست اسلامیہ کو دین سمجھتے ہیں، ہم جمعیت علماء کا ساتھ دینداری کی بنیاد پہ دیتے ہیں، نظریے کی بنیاد پہ دیتے ہیں، کوئی سیاسی سوچ نہیں ابھی گلی بن جائے اور نوکری لگ جائے۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں یہ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کو مولویوں نے پیسے دیے ہیں۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، رب لم یزل کی قسم، میں نے آج تک ان سے 1 روپے کا کبھی فائدہ نہیں لیا۔ میں للہ فی اللہ چلتا ہوں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے ان جمعیت علماء کے بزرگوں پر پیسہ لگانا چاہیے۔ میرا وہ پیسہ خوش قسمت ہے جو ان جیسے پیغمبر کے وارثوں پہ لگے گا۔ الٹا میں ان سے لوں، الٹا میں ان سے لوں؟ یا بات کرتے ہو؟ نظریے پہ چلتے ہیں، نظریے کی بنیاد پہ چلتے ہیں اور نظریے کی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم برساتی مینڈ کے نہیں ہیں جو کسی کا پیسہ دیکھ کر، دولت کی چمک دیکھ کر ہم ہٹ جائیں، یا کسی کی سرداری کا روب دیکھ کر، یا کسی بنیاد کے معاملات کو دیکھ کر۔ جی نہیں، جی نہیں، یوں نہیں ہے۔ ہو ہلکا یارا
तो बर रेशम की तरह नरम हो, रज़्म हक व बातिल तो फौलाद है मोमिन। यूं नहीं है, याद रखना। हम नजरियात की बुनियाद पे चलते हैं। नजरिया जमीयत उलमा का हक समझा है, हक समझते, हक समझ के इनके साथ रहे, तन मन धन के आखिरी खून के कतरे तक भी इनके साथ ठहरे। ये मैं तुम्हें खुली खुली दावत, ये आज कोई जमीयत उलमा इस्लाम इसकी सेलिब्रेटर नहीं है कि इन्होंने प्रोग्राम किया है, ये मैं उलमा की विरासत में दीन की जरूरत पे समझता हूं तो खुलेआम कहता हूं। और मौलवियों, मैं तुम्हें कहता हूं, पगड़ी वालों, टोपी वालों, दाढ़ी वालों, दीनदारों, तुम्हें कहता हो, तुम इस्लामी सियासत संभालो। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत है, तुम्हारी आखिरत में भी इज्जत है। ये वडेरे तुम्हारे कदमों में आके बैठे, ये कदमों में बैठे, ये सरमायादार तुम्हारे पांव के तलवे चाटे। ये तुम एक दफा उठो तो सही। आप आलिम दीन हो, आप पैगंबर के वारिस हो, आप शरीयत में पैगंबर के नायब हो, आपने दीन को लेकर चलना है। तुमने सिर्फ मेहराब नहीं संभालना, सिर्फ मिंबर नहीं संभालना, सिर्फ मस्जिद नहीं संभालनी, सिर्फ मदरसा नहीं संभालना, सिर्फ खानका नहीं संभालना, सिर्फ तबलीग नहीं संभालना, मुसल्ला इमामत के साथ उम्मत की इमामत भी आपने संभालनी है। और आज चंद वो लोग जो आपको कहे सियासी मौलवियों के आलाकार न बनो, मैं उन्हें कहता हूं, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या चीज है, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या चीज है। तुम बेचारो क्या जानो, तुम तो 2 रकात के इमाम हो। तुम्हें कौमियत की इमामत पर एतराज है, तुम्हें उम्मत की क़यादत पर एतराज है। और सुनो, हदीस पाक में मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदउ वसब्बत असहाबी फलयुज़हिरिल आलिम इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु अदलन वला सरफा। कहा लोगों, जब बिदअतें आम हो जाएं, फितरे आम हो जाएं, पैगंबर के सहाबा अहले बैत को गालियां दिए जाए, आलिम को चाहिए अपने इल्म का इजहार करे। अगर आलिम इस नाजुक मौके पर भी इल्म का इजहार नहीं करता, उस आलिम दीन पे अल्लाह लानत करते हैं, उस मौलवी पर फरिश्ते लानत करते हैं, उस आलिम पर कायनात के लोगों की बकदर लानतें हैं। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु अजलन वला सरफा, ना अल्लाह उसका फर्ज कबूल करेंगे ना उसका नफल कबूल करेंगे। हमें यह समझाने वालों कि किन चक्रों में पड़ गए हो, तुम अपने ईमान को अपडेट करो। तुम हमें तरगीब दे के किन चक्रों में पड़ गए हो, ये ज़हन में रखो। जुर्रत के साथ जिंदगी गुजारने से 2 दिन घट नहीं होते, 2 दिन कम नहीं होते। टीपू सुल्तान ने शहादत के वक्त फरमाया था, शेर के 1 दिन की शेराना जिंदगी गीदड़ की 100 साला डरपोक जिंदगी से बेहतर है। हम जितना जिंदा रहेंगे, अहले कुफर, अहले इर्तिदाद, अहले बातिल, अहले जनादिका के पांव, गर्दन पे पांव रख के रहेंगे। याद रखना, मैं इस जमीयत उलमा के इस मामले को दीनदारी की बुनियाद पे समझता हूं। कोई पैसे की बुनियाद कहता है तो कहता रहे, कोई पैसे की लालच की बुनियाद कहता है, उसकी मर्जी। लेकिन हम पैसे की वजह से नहीं है, हम मफाद की वजह से नहीं है, हम जातियात की वजह से नहीं, हम दीन की वजह से।